السلام علیکم فرینڈس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں بابر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو آج میں آپ کے لیے ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ تو ناظرین آج میں آپ کو سیر کروانے والا ہوں پاکستان کے سب سے آخری ریلوے اسٹیشن کی۔ تو دوستو آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں یہ پاکستان کا سب سے آخری ریلوے اسٹیشن ہے، اور اگر آپ کراچی سے ادھر آئیں تو وہ جو ہے نا وہ سب سے لاسٹ ریلوے اسٹیشن آف پاکستان، اور اگر ادھر سے جائیں کراچی کی طرف تو جو جناب فرسٹ ریلوے اسٹیشن آف پاکستان ہوتا ہے اس میں ایک نام آتا ہے چاکمرو کا۔ جی ناظرین، تو آج میں موجود ہوں چاکمرو کے اس ریلوے اسٹیشن پہ جو 1947 سے پہلے بنا تھا۔ تو ناظرین یہ میرے اس طرف یہاں سے ریلوے اسٹیشن کی حدود سٹارٹ ہو جاتی ہے جہاں پہ میں کھڑا ہوں۔ تو دوستو یہ میری بیک سائڈ پہ جو ہے نا وہ پاکستان کا سب سے آخری ریلوے اسٹیشن اس کی بلڈنگ ہے، اور اگر یہاں سے جب 1947 سے پہلے جب ریلوے اسٹیشن بنی ہوئی تھی تو جو انڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی اور یہاں سے آ کے ریلوے کے اوپر بیٹھ کے وہ لاہور اور کراچی آن ورڈ جایا کرتے تھے۔ تو یہ اس ٹائم کا جو ہے نا بلڈنگ بنی ہوئی ہے یہاں پہ، جو فی الوقت جو ہے نا وہ بالکل کھنڈرات کا ایک کمرہ یہ بنا ہوا ہے، اس کو جو ہے نا انہوں نے لاک کیا ہوا ہے ریلوے حکام نے۔ تو یہ روم بنے ہوئے ہیں، پرانی چھت بنی ہوئی ہے یہاں پہ، اور یہاں سے لوگ اپنی ٹکٹیں وصول کرتے تو ریلوے کے اوپر سفر کیا کرتے۔ جی ناظرین، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس وقت میں یہاں سے ٹکٹ لی جاتی تھی، اور یہاں سے ٹکٹ لے کے وہ آن ورڈ سفر کے لیے روانہ ہو جاتے تھے۔ یہ وہ بلڈنگ ہے، یہ ہال ہے، آپ اس ہال کی طرف دیکھ سکتے ہیں، یہ ہال ہے۔ یہاں پہ کسی ٹائم پہ بہت زیادہ یہاں پہ رش ہوا کرتا تھا، لوگ مسافر جو ہے نا وہ آتے تھے جاتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو ادھر روم ہے بنا ہوا، یہ روم بنا ہوا ہے جو خالی بنا ہوا ہے اس وقت، شاید ادھر واش روم ہے۔ تو یہ روم بھی اس وقت جو ہے نا پرانی بلڈنگ ہو چکی ہے۔ یہاں سے یہ کسی دور میں بہت ہی رش والا اسٹیشن ہوا کرتا تھا 1947 سے پہلے۔ تو دوستو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو یہاں پہ یہ جس ٹریک پہ میں ابھی کھڑا ہوں فی الحال، اگر ہم اسی پہ چلتے جائیں تو 1376 کلومیٹر کے بعد جو ہے نا کراچی آ جائے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ریلوے کا سٹارٹ لیا کرتی تھی کسی زمانے میں۔ اب فی الحال اس جو بند ہونے کی وجہ سے اس کی ساری زمین ہے، یہاں پہ بچے آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹھ کے کھیل رہے ہیں، بچوں نے گراؤنڈ بنا لیا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ان کے جو کوارٹر ہوا کرتے تھے، ریلوے اسٹیشن کا جو اسٹیشن ماسٹر ہوا کرتا تھا ان کے گھر ہوا کرتے تھے، ملازمین کے گھر ہوا کرتے تھے، کوارٹر ہوا کرتے تھے، جو اس وقت کھنڈرات بنے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین یہاں پہ پروسیس یہ ہوتا تھا کہ کراچی سے جب ٹرین آتی تھی تو یہاں پہ رکتی تھی، یہاں سے آگے وہ اس کا جو ہے نا وہ انجن وہ اتر کے اس طرف جاتا تھا، وہ بازار کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں، بازار کی طرف وہاں سے موو کر کے پھر دوبارہ سے اس کے آگے لگ جاتا تھا۔ اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہاں سے آگے ریلوے اسٹیشن کی بلڈنگ ہے، اور یہاں پہ ایک روم بنا ہوا ہے۔ جی ناظرین یہاں پہ ایک روم بنا ہوا ہے، یہاں پہ ایک بندہ بیٹھا کرتا تھا اس ٹائم پہ جب ریل یہاں سے آتی تھی، مال گاڑیاں بھی آتی ہیں اور یہاں سے پیسنجر ٹرینیں بھی آیا کرتی تھی۔ تو ناظرین یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا کرتا تھا، اور یہ وہ سیڑھی ہے یہاں سے اوپر چڑھ کے اس کے اوپر ایک اس زمانے میں مرر لگا ہوتا تھا جو 3-4 کلومیٹر دور تک جو ہے نا دیکھ سکتا تھا۔ یہاں سے وہ آدمی جب اس کو پتا چلتا تھا ٹرین کا ٹائم ہو گیا، یہاں سے وہ سیڑھیاں چڑھ کے، یہ چھوٹی سی سیڑھی بنی ہوئی ہے اور مضبوط کافی سیڑھی ہے، اور یہاں سے وہ چڑھ کے اوپر ایک شیشہ لگا ہوتا ہے موٹا،
اس میں دیکھ کے تو وہ ریلوے کو یہاں سے وہ چڑھتا تھا. یہ ناظرین یہ چھوٹی سی سیڑھی ہے اور یہاں سے اوپر چڑھ کے وہ اس میں دیکھا کرتا تھا اور اس میں دیکھ کے وہ جج کیا کرتا تھا کہ ٹرین کتنی دور ہے. اور اس کو یہاں پہ ایک لائٹ جو ہے نا وہ آن ہوتی تھی اور ٹرین کو کون سا سگنل دینا ہے وہ یہاں سے دیکھ کے نیچے آتا تھا اور یہاں سے نیچے آ کے یہاں سے اس کو گھما کے یہ اس کے ساتھ وائر لگی ہوئی ہے ابھی تک اویلیبل ہے. یہ 1947 سے پہلے کی چیزیں ہیں. یہ اس کو گھما کے یہاں سے وہ وائر یہاں پہ جاتی تھی اور یہاں سے وہ ادھر. یہاں پہ یہ جو جنکشن لگا ہوا ہے یہ ایک باریک پٹی اور یہ متعین کیا جاتا تھا کہ ٹرین کو کس ٹریک پہ لے کے جانا ہے کیونکہ آگے جو ہے نا وہ ریلوے اسٹیشن آنا تھا. ریلوے اسٹیشن پہ ٹرینیں رکی ہوتی ہیں. یہاں سے وہ ایک بندے کی ڈیوٹی یہی ہے اس روم میں وہ بندہ رہتا ہے اور یہاں سے اس کا مین ڈیوٹی یہی ہے کہ یہاں سے اوپر سے اس نے دیکھنا ہے ٹرین کو اور وہ ٹرین جج کر کے کہ اس کو کس اسٹیشن پہ کس ٹریک پہ کھڑا کرنا ہے. تو اس کے لیے ایک لیور وہ لگا ہوا ہے وہاں پہ بہت زیادہ اس وقت جو ہے نا جھاڑیاں بنی ہوئی ہیں وہ لیور لگا ہوا ہے اور ایک لیور یہ ہے اس کو گھما کے تو اس کو گھما کے اس کو ٹرین کو اسی ٹریک پہ کھڑا کرنا ہوتا ہے یہاں پہ ٹریک اویلیبل ہو. تو ناظرین یہ تھی آج جو ہے نا ایک لمبا سا ٹرین اسٹیشن ہے. یہاں پہ کسی زمانے میں یہاں پہ رش ہوا کرتا تھا. فی الوقت ابھی کوئی اس میں جو کھنڈرات بنے ہوئے ہیں یہاں پہ. تو جی ناظرین اب اس کے بعد میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ ریلوے اسٹیشن کا جب جو ریلوے اسٹیشن ہے وہاں پہ جب آ کے گاڑی رکتی تھی تو اس کا جو انجن ہوتا تھا اس میں پانی درکار ہوتا تھا. اس میں پانی بھرنے کے لیے یہاں پہ جو ہے نا وہ ٹیوبویل اور یہاں پہ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہاں پہ انجن ہوا کرتا تھا بہت بڑا اور یہاں پہ بور اس کا نا ٹربائن لگی ہوتی تھی اور یہاں سے وہ انجن کو سٹارٹ کر کے تو یہاں سے پائپ نیچے سے ڈلا ہوا ہے اور وہ سیدھا وہ دیکھ سکتے ہیں آپ سیدھا ٹینکی میں جاتا تھا اور ٹینکی سے جو ہے نا وہ یہ ٹینکی میں جاتا تھا پائپ اور ٹینکی سے جو ہے نا وہ ساتھ انجن کھڑا ہوتا تھا ٹرین کا اس میں جو ہے نا پانی بھرتے تھے. تو یہاں سے پھر جو ہے نا وہ بھاپ والا انجن ہوا کرتا تھا پرانے زمانے کا تو اس میں پانی بھر کے تو پھر جو ہے نا وہ یہاں سے ٹرن لے کے تو آگے جا کے ڈبوں کے آگے جا کے وہ دوبارہ سے لگ جاتا تھا اور لاہور کی طرف روانہ. تو دوستو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پاکستان کا سب سے آخری ریلوے اسٹیشن اس کی میں نے آج آپ کو سیر کروا رہا ہوں. تو اس میں جو یہاں سے آپ اگر دیکھیں تو یہاں پہ دو کلومیٹر کے فاصلے پر بارڈر ہے جو یہاں سے یہ لاسٹ پوائنٹ ہے پاکستان کی ریلوے اسٹیشن کا لاسٹ پوائنٹ ہے اور یہاں پہ 2 کلومیٹر کے فاصلے پر بارڈر ہے. کشمیر ہے اور انڈیا ہے اور انڈیا کے جو ابھی ادھر اگر آپ سرچ کریں گے تو جو قریب گاؤں ہیں 2 یا 3 کلومیٹر پہ ان کے پاس بہت اچھی خاصی سہولیات ہیں. لیکن یہ ہمارے جو بارڈر کے قریب گاؤں ہیں ان کے پاس کسی قسم کی کوئی اچھی سہولت نہیں ہے. لوگ اپنی زندگی اپنے بل بوتے پہ بسر کرتے ہیں. ناظرین ایک چیز اور اضافہ کر دوں میں آپ کے لیے کہ یہاں پہ جو بارڈر ایریا ہے یہاں سے سیالکوٹ کی طرف اور یہاں سے مسرور کی طرف یہ جو بیلٹ ہے پاکستان کا یہ صرف اور صرف پاکستان میں ان کا بہت زیادہ کردار ہے. ان کا کردار انہوں نے 1947 میں قربانیاں دی ہیں. یہ قریب جو گاؤں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو بیلٹ سارا کا سارا بیلٹ ہے یہ عرب کنٹریز میں ہے اور یہ اپنا پیسہ ادھر سے کما کے پردیس کی زندگی کاٹ کے ناظرین یہاں پہ پاکستان میں بھیجتے ہیں اور ان کے گھر والوں کو حکومت یا کسی بھی قسم کی کوئی یہاں پہ سہولیات نہیں ہے. تو ناظرین یہ تھی کہ بات میرے ذہن میں آئی تو میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں کہ یہ لوگ پردیس میں رہ کے اپنے گھر والوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اپنے بل بوتے پہ صحت کے معاملات میں ایجوکیشن کے معاملات میں ٹرانسپورٹ کے معاملات میں اپنے بل بوتے پہ زندگی گزار رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو
ناروال سے آنورڈ شکرگڑھ یا ظفروال، ان کے درمیان جو علاقہ ہے یہ پاکستان میں بہت زیادہ رول ادا کر رہا ہے. کس وجہ سے؟ یہ پاکستان میں باہر سے بہت زیادہ پیسہ، اور پین پاکستان میں ٹاپ میں یہ علاقہ ہے باہر سے پیسہ لانے میں، اور ان کے لیے سہولیات کا فقدان ہی فقدان ہے. تو ناظرین یہ بس صرف اور صرف لوگ اپنے بل بوتے پہ زندگی گزار رہے ہیں. اس میں اگر دیکھا پہ پرانا ساز و سامان، پرانا لوہا، پرانے چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو اس وقت جو ہے نا اپنی کسی دور کی بادشاہت کا ثبوت دے رہی ہیں. تو دوستو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اور آپ کو انفارمیشن دینے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جو شعور ترقی پسند ملک ہوتے ہیں، جو شعور ہوتا ہے جن قوموں میں، وہ اپنی پرانی اور قدیم چیزوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں. تو یہ اس وقت ساری بلڈنگ تباہ ہوئی پڑی ہے، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جو ابھی تک انہوں نے ریل کی پٹریاں بچھی ہوئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی دور میں کوئی ایسا بندہ آئے گا جو اس کو دوبارہ سے رن کرے گا، دوبارہ سے جہاں سے چلے گی. تو ناظرین اگر یہی ریلوے کا نظام کسی اور ملک میں ہوتا تو انہوں نے اس کو سنبھال کے رکھنا تھا، اس کو اپ گریڈ کرنا تھا اور اس کو جو رننگ میں رکھنا تھا. تو پاکستان کا یہ حال ہے کہ چلتی ہوئی چیزیں بند ہو رہی ہیں، بند کر رہے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ ان کو اچھی مینجمنٹ اور اچھی حکمرانی نہیں مل رہی. تو دوستو یہ ہے جو نظام بنایا گیا تھا اس ٹائم پہ، بہت ہی اچھا نظام بنایا گیا تھا. کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ تک ہر آنے والی ویڈیو انفارمیٹیو ویڈیو پہنچے.